بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار فقالت النار في البارزون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، إليكما علي ملؤه. ہمارے سبق کا عنوان اور ٹائٹل کیا ہے؟ کمزور خستہ حال مسلمانوں کی فضیلت، یہ بتانا مقصود ہے. جیسے کہ ہر درس کے شروع میں کہتا ہوں کہ آج کل اکثر لوگوں کی اور خاص کر کے نوجوانوں کی پریشانی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ ہم مشہور ہو، لیکن ہر ایک کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. لیکن مشہور ہونا کوئی بہت بڑی بات اور بہت اچھی بات نہیں ہے. جو لوگ الٹے سیدھے دھندے کر کے مشہور ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا وہ روایت میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. اصل فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مسلمانوں کی ہے، چاہے مالی اعتبار سے کمزور ہو، غریب ہے، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے، یا سماج اور معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہ سمجھی جاتی ہو، اس لائن سے کمزور ہو، لیکن ان کا درجہ، ان کا ویلیو اور ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اس کے متعلق یہ باب ہے. حدیث کا ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، جنت اور دوزخ کے بیچ میں، یا یوں کہیے کہ مناظرہ، ڈیبیٹ ہوئی. تو دوزخ نے کیا کہا کہ دیکھ میرے اندر تو کون آئیں گے؟ متکبر لوگ، تکبر کرنے والے، اسی طرح فخر کرنے والے، بڑائی جتانے والے، یعنی دنیا میں جو بڑے بڑے سمجھے جاتے ہیں وہ میرے اندر آئیں گے. دوزخ نے، جہنم نے جنت سے یوں کہا. اور جنت نے کیا کہا کہ میرے اندر تو کمزور قسم کے مسلمان، جس کا کوئی ویلیو اور ورچسو نہ ہو، ایسے مسلمان آئیں گے. اور ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ جنت میں جانا. تو ایک بڑا ٹینشن تو یہ ختم ہو گیا کہ کچھ نام ہمارا روشن ہوگا دنیا میں تو ہی جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں رہا. بلکہ جتنا کمزور ہوگا، بس لائن سیدھی ہونی چاہیے، وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو دوزخ اور جنت کے بیچ میں مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوئی. اب ایک سوال یہ کہ دوزخ کیسے بولی ہوگی اور جنت کیسے بولی ہوگی؟ ان کی زبان کہاں ہے؟ تو ایک چیز یاد رکھیے کہ جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے. ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت قرآن میں جو ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ قیامت کے دن تو زبانیں بھی گواہی دے گی. تو زبان تو دنیا میں بھی بولتی ہے، ان کے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلیل چاہیے یا اس کا کوئی ایگزامپل اور مثال چاہیے. دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہوگا، اور جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، اور زبان بھی کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہی ہے. جب یہ بول سکتا ہے تو پھر ہاتھ پیر بھی تو گوشت ہے، وہ بھی تو بول سکتے ہیں. ارے ہمارے نوجوان آج کے دور میں ویڈیو بناتے ہیں، کبھی کتے کو بولتا کر دیتے ہیں، کبھی بندر کو بولتا کر دیتے، وہ ویڈیو بناتے ہیں. جب انسان یہ کاریگری کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی
बोलने की ताकत दी, दोज़ख को भी बोलने की ताकत दी, दोनों में बहस हुई, मुनाजरा हुआ, डिबेट हुई, और अल्लाह ताला की कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब इल्ज़ाम लगा, असल कसूर तो जुलेखा का था, दरवाजे उसने बंद किए थे, जिनाकारी की दावत उसने दी थी, लेकिन जब वजीर आ गया और दोनों पकड़े गए यानी ऐसी कंडीशन में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग रहे थे दरवाजे की तरफ, और जुलेखा की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शोहर को मुझ पर शक हो जाएगा, तो फिर उसने क्या कहा, एक ऐसे आदमी को तुम उठा लाए हो महल में, इसने मुझ पर गलत नज़र डाली, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। अब ये तो बादशाह की बीवी, वजीर की बीवी जो बात कहे तो उससे थोड़ी कोई दलील और सबूत मांगा जाएगा। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही, उनका बेकसूर होना साबित कैसे होगा? एक दूध पीता बच्चा जो आमतौर पर साफ और लंबी बातें बोल सकते नहीं है, उसने गवाही दी, इन कान कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदकत वहुवा मिनल कादिबिन व इन कान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फकदबत वहुवा मिनल सादिकीन। कि अभी फैसला हो जाएगा। देख लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज, कुर्ता आगे से फटा है तो समझो कि यूसुफ की गलती है, जुलेखा अपनी बात में सही है, और अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है, गलती किसकी है? जुलेखा की। देखा गया तो चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो दरवाजे की तरफ भागे थे और जुलेखा ने पीछे से आपको खींचा था, तो कफनी किधर से फटी हुई थी? कुर्ता पीछे से। तो छोटे बच्चे को अल्लाह ताला ने बुलवाया, तो जो अल्लाह ताला ऐसे कारनामे अंजाम दे सकते हैं उनके लिए क़यामत के दिन हाथ पैर के जरिए बुलवाना ये कोई बड़ी मुश्किल, कोई बड़ी बात नहीं है। असल में एक सवाल ये है कि जुबान बंद करके हाथ पैर से क्यों गवाही ले जाएगी, उनको क्यों बुलवाया जाएगा उनके पास? उसकी वजह ये है, उलमा ने लिखा है कि क़यामत के दिन जितने भी सजाएं होगी या बदले दिए जाएंगे तो हर एक के साथ गवाही चाहिए। आपने नमाज पढ़ी तो फरिश्ते गवाही देंगे, आपने गलत काम किया तो फरिश्तों की गवाही मौजूद होगी, हर चीज़ की गवाही ली जाएगी। तो मुशरिकीन आपस में मशवरा करेंगे कि हमने जो शिर्क किया उसका तो कोई गवाह है ही नहीं। जितने शिर्क करने वाले होंगे वो साथ में होंगे, और वो कहेगा कि हमारे खिलाफ गवाही देने वाला कौन है? इसे कुरान ने अभी से नकल कर दिया। वो क्या कहेंगे? वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, हमने तो कभी शिर्क किया ही नहीं। जुबान से ऐसा कहेंगे। अगर किया हो तो दलील लाओ, सबूत लाओ। अल्लाह ताला कहेंगे कि अभी हम आपके सामने सबूत पेश कर देते हैं, फिर उनकी जुबानों पर ताले लगा दिए जाएंगे, बंद कर दी जाएगी। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जुबान भी बोलेगी, हाथ भी बोलेंगे और पैर भी बोलेंगे, जो गलत काम किए हैं वो से। कुरान ने इसको नकल किया, कौलू लिमा शहीदतुम अलैना। ये मुशरिकीन और बड़े बड़े गुनहगार के खिलाफ जब उनके आज़ा, उनकी बॉडी, जिस्म के आज़ा गवाही देंगे तो उनसे कहेंगे कि यार तुम्हारे ही मजे के लिए तो ये सब हमने किया था, तुम आज हमारे खिलाफ क्यों बोलते हो? वो कहेंगे कौलू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल्ल शै, कि आज हमको उस अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है जिस अल्लाह ने हर चीज़ को ताकत दी। आज हमसे अल्लाह ताला गवाही ले रहे हैं तो हम आपके खिलाफ गवाह हैं। अच्छा, इस हदीस के अंदर जहन्नम की पसंद, जहन्नम किसको किसको अपने अंदर लेगी वो बयान किया गया। तो क्या कहा जहन्नम ने? कि दुनिया के बड़े जो होंगे, मुतकब्बिर, बादशाह है, हाकिम है, अमीर है, या कोई बड़ा आदमी है और तकब्बुर करता है, तो ऐसे बड़े बड़े लोग जिनकी शोहरत है, चर्चा है, आज देखिए आप लाखों मुसलमानों को और बच्चों को ज़बह करके फिर फख्र भी करते हैं, और अभी ये काम हमारे सामने हो रहा है। तो ऐसे लोग जहन्नम का ईंधन बने। इस पर जहन्नम फख्र करती है कि ऐसों का ठिकाना तो मैं हूँ, ऐसों से मैं निमट लूँगी। और एक लफ्ज़ है मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला। देखो हज़रत मुफ्ती साहब खानपुरी दामत बरकत, तो हमने इस हदीस के ज़िम्न में एक बात लिखी है कि देखो तकब्बुर एक बातिनी बीमारी है, अंदरूनी।
کوئی آدمی خود یہ نہیں کہے گا کہ ہاں مجھ میں تکبر ہے. کوئی آدمی خود یہ نہیں کہے گا، بلکہ اپنے نام کے ساتھ ایسے ایسے لقب لگائیں گے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. جیسے علماء ہو تو بھائی ناچیز، یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں، ناچیز. احکر، یہ کہتے ہیں حقیر، اور احکر یعنی بالکل بے ویلی آدمی، اپنے نام کے ساتھ ایسا لگاتے ہیں. بندے گنہگار، بندے فقیر. لیکن آدمی یہ لقب خود لگاوے وہ تو اس نے اپنے شوق سے لگا، لیکن کوئی اس کو ایسا کہہ دے کہ تو گنہگار ہے، اس وقت آدمی کہے کہ ہاں یار میں گنہگار ہوں، تو سمجھ میں آتی ہے بات کی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. ورنہ خالی خالی کوئی ہم کو کہہ دے تو فقیر ہے، کوئی کہے کہ تو فقیر ہے، اور ہم کہے کہ ہاں یار میں تو فقیر آدمی، تو سمجھ میں آئے کہ بھائی واقعتاً تم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہو. باقی ایسا عام طور پر ہوتا. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جیسے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو اس کا احساس ہوتا نہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ معمولی ہوتی ہے، لیکن آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ میں جس تکلیف میں مبتلا ہوں اس میں تو کوئی ایسا مبتلا نہیں ہے. جیسے مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے خاندان کی ایک عورت کو پیٹ میں درد تھا، ان کو ہاسپٹل لے گئے، بہت ادھم مچا رکھا تھا، بوما بوم، ہائے واویلے، ہائے میرا پیٹ، ہائے میرا پیٹ. لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ذرا صبر کرو صبر کرو. اتنے میں سے ایک اور کیس مریض ان کے سامنے سے گزرا جو پورا جل گیا تھا، جلس گیا تھا آگے. تو اب یہ پیٹ کا درد زیادہ تکلیف ہے کہ وہ زیادہ ہے؟ تو کسی رشتے دار نے کہا کہ دیکھو تم سے زیادہ تکلیف میں وہ ہے. تو اس نے دیکھا، کہا کہ ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا پیٹ نہیں دکھتا نہیں، اس کا پیٹ تھوڑی دکھتا ہے، تکلیف ہے، باقی میری تکلیف جو ہے وہ اس کو. تو بعض بیماریوں کا آدمی سمجھتا ہے کہ میں جس تکلیف میں ہوں پوری دنیا میں کوئی اس تکلیف میں نہیں. اور بعض بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے. جیسے ہٹا کٹا آدمی ہے، چلتا پھرتا آدمی ہے، لیکن پھر کئی کیمپ ویمپ لگا ڈاکٹروں کا اور چیک کروانے کے واسطے، باڈی چیک اپ کے واسطے پہنچ گیا، پھر رپورٹ آیا کہ آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. چیک کروایا تب پتہ چلا. پھر آدمی کو ٹینشن ہوتا ہے کہ یار میں بیمار ہوں، میرے کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے. اسی طرح مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ اندر کی بیماریاں ہیں کہ نہیں وہ ہم خود نکی نہ کریں. اس کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ ڈاکٹر کے پاس. اس لائن کے جو حکیم ہو، جو روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، ان کے پاس جانا پڑے گا. جب تک ایکس رے ہوگا نہیں، سی ٹی اسکین ہوگا نہیں، وہاں تک ہماری بیماریوں کا پتہ ہم کو نہیں چلے گا. کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں حاسد ہوں، فلاں سے مجھے حسد ہے، کوئی نہیں کہے گا. بلکہ حاسد سے بھی آپ پوچھیں گے کیا، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بہت ترقی دے گا، وہ بھی یہی کہے گا. لیکن ہمارے اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں وہ کون بتائے گا؟ اللہ والے بتائیں گے. اللہ والے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں اور آپ کی درگاہ میں، بارگاہ میں جب لوگ جاتے تھے بیعت ہونے کے لیے تو بعضوں کا علاج کیسے کرتے تھے؟ حضرت کو جب محسوس ہو کہ اس کے اندر تکبر ہے تو کیا کہتے ہیں کہ خانقاہ کے دروازے پر بیٹھو اور لوگ جو آتے ہیں ان کے جوتے چپل سیدھے کرو. اب ظاہری بات ہے کہ ابھی ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے، بلکہ جوتے چپل چھوڑو، ابھی میں کہوں کہ بھائی بھولا آدمی کھڑا ہو جائے اور چندے کے لیے وہاں ذرا رومال بچھا دے، چندے کے لیے مسجد مدرسے کے، تو ابھی وہ اس آدمی کو کیا ہوگا کہ یار حضرت تھانوی کیسے علاج کرتے تھے؟ بڑے بڑوں کا. پھر ہم بھی خانقاہ وغیرہ میں جاتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے جاتے، لیکن ہم اپنی اعتبار سے بس مہینہ پاس کرنا تھا وہ پورا کر دیا، 3 دن کی خانقاہ لگی تو وہ ہے ہمارے اندر تسبیح وغیرہ، اور ہم کو ایسی باتیں سن کے رونا بھی آ جاتا ہے. لیکن اندر کی جو بیماریاں ہیں نا اس کے لیے، اس کو دور کرنے کے واسطے مسلسل محنت ہوتی ہے، کچھ پرہیز ہوتے ہیں. خالی تسبیح پڑھنے سے وہ بیماریاں جاتی، بلکہ اگر کسی بڑے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اپنی باطل کی اصلاح کی فکر نہیں کی، تو یہ تسبیح بھی آدمی کو تکبر میں مبتلا کر سکتی ہے.
तहज्जुद की नमाज भी आदमी को तकब्बुर में मुब्तला कर सकती है। अब वो दौर नहीं है कि पहले लोग अपनी इस्लाह के लिए जाते थे बुजुर्गान दीन के पास, बल्कि अल्लाह वाले भी अब तो एक लेवल नीचे उतरे। वो भी चाहते हैं कि अपने मुरीदीन को जैसे तैसे संभाल के रखें, और खास करके मुकर्रिरीन हजरात जो बयान करते हैं वो ये चाहते हैं कि अभी उल्टा सीधा मैंने बोल दिया कि सूद मत खाओ, ये मत खाओ, तुम ऐसा करते वैसा करते, तो अगली बार मुझे बुलाएंगे तो अपनी रोजी पर लात कौन मारेगा। पहले ज़माने में हंजला मुनाफिक हो गया, कौन कह रहा है? अपने बारे में सहाबी रसूल कह रहे हैं कि हंजला तो उनको अपनी इस्लाह की फिक्र थी। अबू बकर रास्ते में मिले, वो कहते कि ये हालत तो मेरी भी है, तो मैं भी मुनाफिक हो गया, हम अपने आप को मुनाफिक कहना पसंद करेंगे? तो जो तकब्बुर करेगा, और तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज़ है। हज़रत मुफ्ती साहब ने इसी हदीस के ज़िम्न में लिखा है कि दो बातें, एक है बुरे आमाल, कोई जिनाकारी करता है, अल्लाह हिफाजत करे, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, तो ये बुरे आमाल है। और एक है बुरे अखलाक, यानी अंदर की बीमारियां। अखलाक का डेफिनेशन भी ये है, हम ये जो सिर्फ मुस्कुराकर लोगों को मिलते हैं, ये अच्छे अखलाक नहीं कहलाएंगे, याद रखना। क्योंकि आज का दौर तो ऐसा निफाक का चलता है कि मुस्कुराकर गले मिलते और पीठ पीछे वार हो जाते। तो मुस्कुराकर सिर्फ मिलने से, स्माइल करने से अच्छा अखलाक वाला नहीं समझा जाएगा। उसके अंदर, दिल के अंदर क्या है, तकब्बुर है कि नहीं, हसद है कि नहीं, बुग़्ज़ व अदावत है कि नहीं, वो देखा जाएगा। अगर उसका दिल पाक और साफ है तो वो अच्छे अखलाक वाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत की थी, हज़रत अनस तुझसे ऐसा हो सके कि जब तू रात करे तो इस हाल में कि किसी बंदे की कोई बुराई तेरे दिल में ना हो, तो ऐसा कर। और आगे हुजूर ने फरमाया, ये मेरी सुन्नत है। हम रात को सोते तो दुनिया भर के लोगों के साथ हमारे झगड़े होते जहन में, और कल क्या करना वो हमारे पास प्लानिंग होती है, या कम से कम ऐसा पता चल जाए कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया, तो जुबान से कहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, लेकिन अंदर से अच्छा हो। हुजूर ने फरमाया कि बेटे अनस, अगर तुझसे हो सके कि तू इस हाल में रात करे कि तेरे सीने में किसी के बारे में कोई कीना ना हो, तो तू कर। और आगे फरमाया, ये मेरी सुन्नत है। फिर हम तो सुन्नत की बात आ रहा, तो मीठा खाना, और बहुत दीनदारी के साथ कहे तो मिसवाक करना सुन्नत है, और बस असल सुन्नत है तो ये है। अगर हमारी बातिन की इस्लाह नहीं हुई और हमने उसकी फिक्र नहीं की, और ये एक दो दिन का काम नहीं है, और हमको पता न चला कि हमारे अंदर तो तकब्बुर भी है, हसद भी है, बुग़्ज़ भी है, कीना भी है, और इन बीमारियों के साथ अगर हम कब्र के हवाले हुए तो फिर उसका इलाज कहाँ होगा? जहन्नम क्या कहते कि ये तो मेरे लोग हैं, ये तो हमारी टीम है। वो रिवायत आपने सुनी कि जहन्नम जुबान निकालेगी और बड़ी गजबनाक होकर आएगी, 70,000 लगामें होगी, और हर हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते। और कहे जो तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं, और उनका लुकमा बनाकर। इसलिए जहन्नम ने जन्नत से कहा कि मेरे अंदर तो बड़े बड़े मुतकब्बिर लोग आएंगे, जालिम लोग आएंगे मेरे अंदर, बेइंसाफी करने वाले लोग आएंगे। बहरहाल इसका इलाज बहुत ज़रूरी। तो एक है बदआमाली, यानी बुरे अमल, सूद खाना, जुआ खाना। उसके बाद में मुफ्ती साहब ने लिखा है कि ये बुरे अमल हैं, उसको छोड़ना चाहिए, इसका गुनाह है। और एक है बुरे अखलाक। अब अगर किसी ने सूद खाया है, या जुआ खेला है, या शराब पिया है, तो ये गुनाह उस वक्त तक होगा जब तक कि वो उसने किया, जब तक वो पोजीशन में रहा। शराब का गुनाह नशा उतरने तक, लेकिन वो नशा उतरने के बाद गुस्ल करके मस्जिद में आ गया तो अब उसको सवाब मिलेगा, मस्जिद में आया। जुआरी जुआ खेलकर हारा या जीता, पेशाब पानी करके वुजू गुस्ल करके मस्जिद में आया नमाज पढ़ने के वास्ते, इसका मकसद ये, मतलब ये नहीं है कि वो सब कर सकते हैं। एक बात समझा रहे हैं कि वो आया मस्जिद में, तो
تو جب تک مسجد میں رہے گا، نمازیں پڑھے گا، تسبیح پڑھے گا، اس کا تو ثواب لکھا جائے گا، گناہ تو بند ہو گیا. لیکن ایک تکبر کرنے والا مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا، تسبیح پڑھ رہا، لیکن یہ تو 24 گھنٹے کے گناہ میں رہے. تو بد اعمالی یہ ہلکا ہے بد اخلاقی کے مقابلے. اور بد اخلاقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف منہ چڑھا کر کسی سے بات کریں، بلکہ ہمارا دل ان ساری چیزوں سے پاک ہو، یہ حسن اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اللہ رب العزت سے مانگی ہے. دعا کے الفاظ بھی بہت اچھے ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکنت کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین ہونے کی حالت. حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ مسکین سے مراد یہاں پر فقیر نہیں ہے، وہ جن کے پاس پیسے نہ ہو، مال سامان نہ ہو، اسباب نہ ہو، وہ لوگ مراد نہیں ہیں. بلکہ مسکین سے، مسکنت سے وہ چیز مراد ہے کہ اس آدمی کے سینے کے اندر عاجزی ہو، بڑائی اور تکبر نہ ہو. اللہ کے نبی نے یہ مانگا ہے کہ اللہ جب تک آپ مجھے زندہ رکھیں، مسکنت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، جب آپ ہمارے لیے موت کا فیصلہ فرمائیں، مسکنت والی موت عطا فرمائیے کہ دل کے اندر کیا ہو، عاجزی ہو. باقی موت تو ابو جہل کی بھی آئی، اور اس کی آخری تمنا کیا تھی؟ وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی بڑا آدمی، سردار قسم کا آدمی قتل کرتا. اس کی ایک خواہش تھی نا. اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ ذرا اوپر سے، یعنی ذرا نیچے سے کاٹنا تو گردن اونچی معلوم ہو. یہ موت کے وقت کہہ رہا ہے، تو یہ تو کتنا تکبر ہوگا. اور حضور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ زندہ رہوں مسکنت کے ساتھ، یعنی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر، اور موت آئے وہ بھی اسی حالت میں. وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور اللہ مجھے مسکینوں کے زمرے میں، ان کی جماعت میں شامل فرمائے. عاجزی کرنے والوں، جھکنے والوں کی جماعت میں مجھے شامل فرمائے. بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ، اگر اس میں فائدہ ہوتا تو حضور یہ دعا مانگتے کہ اللہ بڑے لوگوں میں شامل فرما، جو مشہور ہیں ان کے اندر شامل فرما، حکومت کرنے والے ہیں ان کے اندر شامل فرما. حضور نے یہ دعا نہیں. اور ساتھ میں مسکنت الگ ہے، مسکینیت الگ ہے. وہ سمجھانے کے لیے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کی ایک بھی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اللہ میں کفر سے اور فقر سے، یہاں فقر سے مراد غریبی ہے، تیری پناہ چاہتا ہوں. تو مسکنت الگ ہے، دل کی عاجزی کا نام ہے، اور مسکینیت الگ ہے، یہ فقیری اور محتاجگی کا نام ہے. بہرحال روایت میں آگے الفاظ ہیں کہ دونوں میں مقابلہ ہوا تو جہنم نے تو کہا کہ متکبر ہمارے اندر آئیں گے اور ظالم لوگ ہمارے اندر آئیں گے. تو جنت نے کیا جواب دیا کہ ہمارے اندر تو کمزور قسم کے لوگ آئیں گے. وقالت الجنہ فیہا ضعفاء الناس ومساکینہم، کمزور، خستہ حال، جن کا کوئی ویلیو نہیں، جن کی پوزیشن کنڈیشن اچھی نہیں، ایسے لوگ ہمارے اندر آئیں گے. جب یہ دونوں کا مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا. فیصل اللہ، جنت اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ جہنم سے فرمایا کہ میں جس پر غضبناک ہوں گا، ناراض ہوں گا، تو میری ناراضگی کا مظہر تو بنے گا، میری ناراضگی تیری شکل میں ظاہر ہوگی. اللہ جس سے ناراض ہوں گے ان کو پکڑ کر کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں. اور جنت سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو میری رحمت کی نشانی ہے، میں جس سے راضی ہوں گا ان کو اٹھا کر تیرے اندر، تو میری رحمت جنت کی شکل میں ظاہر ہوگی. اور جنت میں کمزور، خستہ حال جو لوگ ہیں لیکن ایمان ہے، اچھے اعمال ہیں، وہ جائیں گے. اور اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی جہنم کی شکل میں ظاہر ہوگی. اور اس میں بڑے بڑے تکبر کرنے والے اور جن کے دنیا میں چرچے ہوتے تھے، ایسے لوگ جائیں گے. اب ہر آدمی مالدار نہیں ہوتا اور ہر آدمی مشہور بھی نہیں ہوتا، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں. غریب ہے تو غریبی میں بھی جنت حاصل کر سکتا ہے، بلکہ ان کے لیے چانسز زیادہ ہے. اس لیے
ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں. ایک فقیر ہو کر تکبر کرے, مانگ کے کھانا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی مانگ کے کھانا اور گرم کھانا بھی, تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتے کہ بھائی تیری فقیری کی حالت خود اس کا تقاضا کرتی ہے کہ تیرے اندر تو کیا ہونی چاہیے, تواضع ہونی چاہیے. اور یہ بھی کوئی کمال نہیں کہلائے گا. گدا گر تواضع کند کھوئے, اس فارسی کا ایک شعر ہے کہ فقیر تواضع کرے تو یہ تو اس کی عادت ہے, اس کے بغیر اس کو چارہ. لیکن فقیر ہو کر بمڑی دکھاوے اور تکبر کرے, اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ تیری حالت دیکھ. اور ایک ہے بوڑھا ہو کر زنا کاری کرے, بڑھاپے میں زنا کاری کرے. اب اس کے بڑھاپے کا تقاضا کیا تھا کہ مان لو اللہ نہ کرے جوانی زنا کاری میں گزری ہو تو کم سے کم بڑھاپے میں تو رک جاوے, لیکن یہ بوڑھا ہو گیا تو ابھی زنا کاری چالو ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. بہرحال کیونکہ ہمارے ساتھی مرکز سے بڑی قربانیوں کے ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ, مغرب سے عیسیٰ تک مشورے میں تھے اور ابھی کھانا سب کا باقی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ جو ہمارا باب ہے, ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ اس بارے میں ہے کہ خستہ حال, کمزور, نادار قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ویلیو ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مالدار ہیں اور اچھے ہیں ان کا کوئی ویلیو. یہ بات بھی مفتی صاحب نے لکھی ہے کہ مالدار ہے لیکن اس کے اندر مسکنت ہے, عاجزی ہے, تواضع ہے, تو وہ بھی کہاں جائے گا, جنت میں. تو اصل تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا ہے, نرمی پیدا کرنا ہے, جھکتے سیکھنا ہے, تکبر سے, حسد سے, بغض سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما.